علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہماری کلاس میں 2 لڑکے اور تقریباً 10 لڑکیاں تھیں۔ سب کی آپس میں اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کچھ لڑکیاں ایک ہی اسکول سے آئی تھیں۔ وہ پہلے سے آپس میں دوست تھیں، لیکن میری اور فرحانہ کی کسی سابقہ ہم جماعت نے یہاں داخلہ نہ لیا تھا۔ یہ ایک قدر مشترک ہونے کی وجہ سے ہم دونوں پہلے ہم نشست ہوئیں اور پھر سہیلیاں بن گئیں۔ یہی معاملہ فرحان اور صفدر کا تھا۔ یہ دونوں لڑکے الگ الگ اسکولوں سے آئے تھے، لہٰذا آپس میں دوستی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر جگہ اسے کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ فرحان بہت سنجیدہ اور شریف سا لڑکا تھا۔ وہ کم گو بھی تھا، جبکہ صفدر شرارتی اور شوخ تھا۔ وہ لڑکیوں سے بھی گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ فرحان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ اسٹاف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب جا کر از خود کلام کیا، کیا آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ جواب میں اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دی۔ اس روز وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا۔ اگلے روز وہ کالج کی راہداری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، ندا سنو۔ میں ٹھہر گئی۔ وہ کچھ جھجکا ہوا سا تھا۔ پھر اس نے کہا، بات کچھ نامناسب ہے، لیکن پلیز آپ برا مت مانیے گا۔ جی کہیے، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ تب ہی مجھے ترس آ گیا اور میں نے یہ سوچ کر نمبر دے دیا کہ یہ ایک شریف لڑکا ہے، کسی غلط بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر جا کر اس کو SMS کیا اور تھوڑی خفگی جتلائی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ کچھ سوالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، تب ہی نمبر لیا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ گائے بگائے فون پر مختصر بات کرتا۔ یوں ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ ابھی ہماری جان پہچان کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج سے چھٹی لے لی اور لاہور چلا گیا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتی ہی رہوں۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ وہاں وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا بہت خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے اسے SMS کیا کہ کہاں ہو۔ میں ایک ہوٹل میں ہوں اپنی کازن کے ساتھ، ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ ابھی تک اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے بہت جلن ہوئی کہ یہ کیوں کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے انداز سے بات کرنے لگی۔ اس باعث وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا، لیکن مجھ سے ناراضی کی وجہ دریافت نہ کی، جبکہ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ پوچھے تو بات کروں، کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہاں تو تم مسکراتے تک نہیں ہو۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ ایک روز جب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اسے جھگڑ پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ کہہ دیا کہ جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو اور اب کبھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اس نے مجھے کئی بار فون کیا، لیکن نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا۔
मैं हर बार बगैर सुने फोन बंद कर देती थी। मुझे ये सोच सोच कर गुस्सा आता था कि वो किसी और के साथ है। इस तरह दोस्ती का नाता खुद मैंने ही तोड़ा। उसे बात करने की मोहलत ही ना दी। जो वो अपनी सफाई में कुछ कहता। वो लाहौर से वापस आ गया था, मगर पहले जैसा ना रहा था। वो बहुत बदल गया था। सबसे अलग थलग, बेजार सा, उखड़ा उखड़ा रहता। मुस्कुराना तो कुजा, किसी से बात तक ना करता। उन्हीं दिनों ज़िमनी इम्तिहान में उसकी अव्वल पोजीशन आ गई। हमारी क्लास की चंद तालिबात ने उसे ट्यूशन लेने की इस्तदा की, तो वो उनको फारिग वक्त में पढ़ाने लगा। उन लड़कियों में से एक के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, तो मुझको जलन होने लगी। जब वो उस लड़की रबिया से बात करता तो मुझ पर कयामत गुजर जाती। किसी पल चैन ना आता। मैंने फिर से उसे एसएमएस करने शुरू कर दिए, फोन पर भी राब्ता किया, लेकिन फरहान ने ठीक तरह बात ना की। यकीन हो गया कि उसने किसी और से दिल लगा रखा है। मैं बुझी बुझी रहने लगी। पढ़ाई में भी दिल ना लगता था। वक्त भारी कदमों से मुझको रौंदता जाता था। दिन काटे नहीं कटते थे। पढ़ाई से भी दिल हट गया। एक रोज मेरी दोस्त फरहाना ने बताया कि फरहान की कजन हमारी लेक्चरार से मिलने आई है। ये वही कजन थी जिसको मैंने उसके साथ होटल में बैठे देखा था। बातों बातों में मैडम से पूछा तो उसने बताया कि ये उनकी बचपन की दोस्त है और फरहान के बड़े भाई की बीवी है। शौहर अरसे से कतर में है और अब ये भी वहां जा रही है। तभी मिलने आई थी। ये 2 बच्चों की माँ और फरहान के चचा की बेटी है। इतनी तफसील जानकर मेरी आंखें खुल गईं। खुद पर गुस्सा आने लगा कि बगैर सोचे समझे क्यों दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। घर पहुंचकर फरहान को कॉल की और माफी मांगी, मगर उसने कोई बात ना की। कुछ तो बोलो, मैंने मिन्नत समाजत की। तब वो गोया हुआ। मुझे अफसोस है, मैं तुमको ऐसे जहन की लड़की नहीं समझता था। तभी पसंद किया और तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी शक्की तबीयत ने हमारी दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने कई बार तुमको मनाने की कोशिश की, ये बताना चाहा कि वो मेरी भाभी हैं जिनके बारे तुम गलत सोच रही हो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात भी सुनना गवारा न की। तब मैंने फैसला कर लिया कि किसी शकी मिजाज लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होगा और तुम्हारे लिए भी। तो हमको अपनी अपनी जिंदगियां और खुशियां दांव पर नहीं लगानी चाहिए। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो कॉलेज नहीं आया। उसकी तलाश में मैंने सर धन लिया, मगर बेसूद। उसका नंबर भी बंद मिलता था। राब्ता करना चाहा, कर ना सके। मेरी पुकार उस तक पहुंच ही ना सकती थी। दुआएं करते, काश एक बार वो मुझे फोन कर ले तो उसे माफी मांग लूं कि फरहान, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम जैसे इंसान को खोना नहीं चाहती, लेकिन मैंने उसे खो दिया था क्योंकि मैंने देवर भाभी जैसे मुकद्दस रिश्ते पर शक किया था। उसकी ये सजा मिली कि मुझको अपनी मोहब्बत से दायमी जुदाई मिल गई। मैं काफी अरसा परेशान रही, इम्तिहान भी ना दे सके। फरहान को भुलाना चाहा, मगर नहीं भुला सके। एक फांस थी जो दिल में खुब गई थी, जो फिर ना निकल सकी। उसके बाद जिंदगी के जितने भी दिन गुजारे, एक मुर्दे की मानद गुजारे। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता, बस तेजी से गुजरता चला जाता है। हमको उसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। कई रिश्ते आए,
لیکن میں شادی سے انکار کرتے چلے گئے۔ بالآخر امی ابو اس قدر خفا ہوئے کہ ان کی خاطر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ میرے نصیب میں جو شخص جیون ساتھی کے طور پر لکھا گیا تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ حیدر بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، میں بھی بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کرتی، مگر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور دل ایسی چیز ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ شادی کے چند سال بعد میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا۔ جہاں ہم گئے وہاں بھی دل نہ لگا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ انہی دنوں جبکہ میں ذہنی طور پر اضطراب میں تھی، میری ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام سمینہ تھا۔ یہ ایک مقامی لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ جلد ہی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کی باتیں بہت سادہ اور معصومانہ ہوتی تھیں۔ میرے دل کی اداسی کو اس نے بھانپ لیا۔ ایک دن کہنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بے سکونی ہے، برا نہ مانو تو پوچھوں کیوں اداس رہتی ہو؟ کیا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ ہاں، ایک دوست کی۔ کیا کروں، بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتے، تبھی اپنے شوہر کو بھی نظر انداز کرتی ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک حل ہے